بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آسان اردو ترجمہ قرآن مجید کا آسان اردو ترجمہ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی آج پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 21 آیت نمبر 20 تک ابھی تک آپ لوگ ترجمہ اور آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 پڑھایا جائے گا۔ اپنے قرآن شریف کو اگر آپ سامنے کھول کے رکھ کے پڑھتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو چلیے 3 مرحلے میں ہر آیت کو پڑھایا جائے گا۔ پہلا جو مرحلہ ہوگا اس میں آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں حروف اور الفاظ کے الگ الگ معنی بتائے جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں پوری آیت کا ترجمہ بتایا جائے گا اور مختصر تشریح بھی کی جائے گی، تفسیر بھی بتایا جائے گا۔ تو چلیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا، اے الناس لوگو، یا ایہا الناس اے لوگو۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایک عام فرمان، عام حکم جب اعلان کر رہا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ یا ایہا الناس کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اے لوگو۔ اس میں تمام آدم کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یا بنی آدم بعض جگہوں پہ قرآن میں اس سے بھی مخاطب کیا گیا ہے، لیکن کوئی ایسا حکم ہو جو صرف خاص ایمان والوں کے لیے ہو تو اس جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا استعمال کرتا ہے کہ اے ایمان والو۔ تو یہاں پہ جو اس آیت میں آیت نمبر 20 میں جو حکم ہے اللہ کا، وہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان اور غیر ایمان سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ایسے جو بھی احکام ہوں گے قرآن مجید میں تو اس جگہ پہ یہ لفظ ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اے لوگو، یعنی لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے لوگوں۔ تو الناس کے معنی لوگ، یا ایھا الناس اے لوگو۔ اس کے بعد یہاں پہ اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اب سین کو عین سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف اس لفظ کو پڑھیں گے تو اعبدو الف کے اوپر پیش ہوگا، اعبدو۔ اعبدو کے معنی تم عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ ربکم، رب مانے رب پروردگار، اور کم کے معنی اپنے، ربکم اپنا رب۔ الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلق مانے پیدا کیا، اکم تمہیں، خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ والذین واو کے معنی اور، الذین اور وہ لوگ جو، من
من کے معنی سے، قبلکم تم سے پہلے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تتقون تقوی اسی سے بنا ہے، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، الگ الگ الفاظ اور حروف کے آپ نے معنی پڑھے۔ اب اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم فرمایا؟ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو پیدا کیا۔ اور عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ تم لوگ خود جو ہے اچھے انسان بن جاؤ، نیک انسان بن جاؤ، دنیا کے اندر اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، حسن خلقی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری عبادت کا محتاج ہے، اس کے لیے تم اپنے رب کی عبادت نہیں کرو، بلکہ تم اپنے رب کی جو عبادت کرو گے اس سے تمہیں ہی فائدہ ہوگا کہ تم ایک اچھے انسان، ایک متقی تقوی والے پرہیزگار انسان ہو جاؤ۔ تو پھر سے اس آیت کو پہلے تلاوت کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے آیت نمبر 22 میں بھی اسی سے متعلق مزید باتیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلے یہاں تک اس آیت میں پڑھ لیں، اس صفحے پہ پڑھ لیں، اس کے بعد اس آیت کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے تو پھر وہاں پڑھایا جائے گا۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء۔ دیکھیں یہ جو ہے حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، اور اس سے پہلے قاعدہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ دو زبر پہ جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس کو الف سے بدل کر کے وقف کرتے ہیں، سوائے گول تا کے۔ گول تا پہ جب وقف کریں گے تو اس صورت میں وہ گول تا ہا سے بدل جاتی ہے، جیسے قوتن، قوتن، تو قوتن پہ جب وقف کریں گے تو قوہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اس کے علاوہ دو زبر جس حرف پہ بھی آئے، جیسے بصیرن ہے، بصیرن، را دو زبر رن، تو وہاں پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بصیرا۔ اسی طریقے سے بناءن ہے، بناءن، یہاں پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بناء۔ تو جہاں پہ بھی دو زبر آئے اور اس پہ آپ وقف کریں گے تو اس دو زبر کو الف سے بدل کے پڑھیں گے، سوائے گول تا کے، کہ وہاں پہ وقف کی صورت میں اگر اس پہ گول تا پہ اگر دو زبر ہے تو وہاں پہ وقف کی صورت میں الف سے نہیں بدلیں گے بلکہ اس کو ہا سے بدل دیں گے، کیونکہ وہ ہا کے شکل میں ہی اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس کو الگ الگ علیحدہ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الذی، الذی جس نے، جعل پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، فراش فرش کو کہتے ہیں،
व के माने और, अस्समा, अस्समा आसमान, समा आसमान को कहते हैं, अलिफ लाम लगाया गया, अस्समा आसमान, बिना, बिना कहते छत को। पूरा माना यूं होगा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श पैदा किया, यानी जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाआ, जिसने, यानी वो रब, उस रब की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श पैदा किया और आसमान को छत। अब उसके बाद वह है, वह के माने और अब क्या अगले सफ़े पे इस आयत को पढ़ें। वअंज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। यहीं तक सबक पढ़ाया जाएगा, अब माने समझ लें। अनज़ला, अनज़ला उसने उतारा, मिन, मिन के माने से, अस्समा आसमान, अभी आपने पढ़ा। माँ कहते हैं पानी को, माअन पानी। फ़अख़रजा, फ़ा के माने फिर, अख़रजा निकाला, फ़अख़रजा फिर निकाला, बिही उसके जरिए, मिन के माने से, अस्समरात फल, ठीक है, समर की जमा है, अस्समरात इसके माने होते हैं फल, यानी ये जमा है। रिज़क़न, रिज़क़न के माने रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फला सो न, तजअलू ठहराओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन, अंदादन के माने कोई शरीक, व माने और, अंतुम माने तुम, तालमून, तालमूना जानते हो। अब इसका तर्जुमा मिला करके पढ़ें। पीछे आपने अभी तर्जुमा इस आयत का पहले सफ़े पर पढ़ा कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श पैदा किया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा। पहली नेमत क्या बताई? पहली आयत, आयत नंबर 21 में, आयत नंबर 21 में बताया गया कि उस अल्लाह की इबादत करो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए। ठीक है, तो ये ठीक अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। उसके बाद जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, ये दूसरी सिफत अल्लाह ने बताई। और उसके बाद बताया कि और आसमान को छत बनाया, ये तीसरी सिफत। और आसमान से पानी उतारा, ये अल्लाह की नेमत है, ये चौथी सिफत। फिर उसके ज़रिए, यानी कि उस पानी के ज़रिए फल निकाले, तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया। सो अल्लाह के लिए कोई शरीक न ठहराओ और तुम जानते हो क्या, कि तुम जानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई दूसरा रब नहीं है, ये तो तुम जानते हो। लेकिन उसके बावजूद तुम लोग अल्लाह के अलावा दूसरे को अपना माबूद बनाते हो, दूसरे को अपना शरीक बनाते हो। ये देखिए, ईमान वालों से नहीं कहा जा रहा है, ये एक आम जनरल सी बात, या अय्युहन नास अल्लाह ने फरमाया कि लोग, जितने भी लोग हैं, इसमें सभी को मुखातिब किया जा रहा है कि ऐ लोगो। तो चलिए इस पूरी आयत को फिर से एक मरतबा समाअत फरमाए।
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. تو آج آپ نے 2 آیات پڑھے، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. ابھی اس میں اور باتیں مزید آگے بتائی جائیں گی انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.